تو ساگر بھائی یہ ہم بات کر رہے تھے کہ ترقی ہوئی اور شکر گزاری کا ایلیمنٹ بھی ہے. مطلب دیکھیں آپ کتنی آسانیاں ہو گئیں. اب جب لوگوں کو ٹرین پہ کئی گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے تو وہ اچھا نہیں محسوس کرتے, جبکہ جہاز کی سروس اگر وقت پہ جائے, وقت پہ آئے, گاڑی آپ کی اپنی ہو, اس میں آپ کمفرٹیبلی بیٹھیں, گاڑیاں کمفرٹیبل ہو گئی, ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں, گھروں کے اندر ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں, ورنہ بہت سی پرابلمز ہوتی تھیں. اور یہ موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, اسکائپ کی ہم بات کر رہے ہیں, تو شکر گزاری تو ہے, اس سے فائدہ بھی سبھی اٹھا رہے ہیں, مگر کئی دفعہ جو ہے فورسز برسرے پیکار بھی آ جاتی ہیں. بھائی ترقی ہوئی تو ہے, لیکن ابھی اور بہت سی ترقی ہونا باقی ہے. جیسے بے چینی پہ قابو پانا, جیسے خوشیوں کا حصول آسان بنانا اور مسلسل رکھنا, جیسے اپنے غصے پہ قابو پانا اور ہاتھا پائی سے گریز کرنا, جنگ و جدل سے بچنا. یہ چیزیں ہیں کچھ. جب انسان ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ ترقی میں ایک بہت بڑی چھلانگ. اچھا, یہ آپ نے جو بات کی, ہم بات جو کر رہے تھے وہ بیرونی اور مٹیریل ترقی کی کر رہے تھے. اب آپ نے بات اندرونی اور انسان کی ذہن اور سوچ کی, جبکہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ تو انسان کی سرشت اور جبلت کا حصہ ہے, اس پہ کیسے قابو پایا جائے؟ قابو پانا تو بہت ساری چیزیں ہمارے ارد گرد بھی ایسی ہیں جن پہ ہمیں پہلے قابو نہیں تھا. مثلا گریویٹیشن ہے, مگر ہم گریوٹی کے خلاف ایک جو کامیابی انسان نے حاصل کی اور سموتھلی حاصل کی, تو اسی طرح یہ جو ہمارے اندر ہی اندر ایک ٹرموائل سا پیدا ہوتا ہے جسے ہم دوسروں پر الٹ دیتے ہیں, اور کئی دفعہ ہم غصہ کرتے ہیں جس سے کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اگر دیکھا جائے تو یہ ساری جو بات میں کر رہا ہوں یہ صبر اور شکر کی کہانی ہے. اس میں جو صبر کا پہلو, آپ نے صوفیانہ بات کر دی. نہیں, ایک سادہ سی بات ہے کہ یہ ساری دیکھیں صبر کیا ہے. صبر ایکچولی ایک عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب انتظار ہے. اگرچہ ہم اردو میں صبر کا مطلب یوں سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کے بغیر مطمئن ہو جانا, یعنی کسی چیز کو کی تگ و دو چھوڑ دینا, تو ایسا صبر کا مطلب نہیں ہے. صبر کا مطلب ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ آپ انتظار کرتے ہیں, یعنی گریسفلی آپ کسی کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کامیابی آپ تک پہنچے. اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیزیں وہ ہیں جن پہ ہمارا کوئی بس نہیں چلتا, جسے ہم بے بسی کی چیزیں کہتے ہیں. مثلا جیسے کوئی پیارا روٹ کی دنیا سے چلا جائے, ہاں, تو ہمارا بس نہیں چلتا اس پہ. اور اس حقیقت کو قبول کرنا, یا کئی دفعہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے جیسے ڈائبٹیز ہو گئی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلے جیسے ہو جائیں, تو پہلے جیسے تو اگرچہ نہیں ہو سکتے, اس پہ ہمیں وہ جو ہے تھوڑا سا اس کو قبول کرنا پڑتا ہے, ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن پھر ہم بہت کچھ اس بارے میں پروسیس آف ایجنگ, کچھ بھی دنیا میں کچھ بھی آپ لے لیجئے, تو اس میں جو بے بسی اور جو کچھ ہمارے بس میں ہے اس کے درمیان تھوڑا دھندلا پن ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم کوئی چیز کر سکتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم بے بس ہیں. کئی دفعہ ہم بے بس ہوتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, ہم وہ سر پھوڑتے رہتے ہیں. تو اگر ہم ذرا صاف طور پر یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ کون سی چیز ہمارے اختیار میں ہے, کون سی چیز ہمارے بس میں ہے اور ہم کر ہی نہیں رہے ہیں, تو ہم اس طرف توجہ دے سکتے ہیں. کیسے پتہ چلے گا؟ اور ایکسپلور کرنے سے پتہ چلے گا. یہ جسے عقل سلیم کہتے ہیں نا, یہ اس سے پتہ چلتا ہے. کرسٹل کلیئر چیزوں کو دیکھنا شروع کر دینا کہ ہاں یہ چیز. کئی دفعہ ہم کوئی چیز ہمارے بس میں ہوتی ہے لیکن ہم سستی کا شکار ہوتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, ہم کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ پھر ہم نہیں کرتے. اچھا, کئی دفعہ جو چیزیں ہم نہیں کر سکتے تو ہم جوش میں اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہم کر سکتے ہیں, اور پھر ہم اس پہ زور لگاتے رہتے ہیں, اور اس زور لگانے میں بڑی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, انرجی ضائع ہوتی ہے, حاصل نہیں ہوتا. تو پہلے سب سے تو یہ کلیئرلی جاننا کہ کیا کوئی ایسا کام ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے, یا نہیں کر سکتے اور اس پہ خام خواہ زور لگا رہے ہیں, تو یہ عقل سلیم سے ممکن ہوگا. یہ تو آپ نے جناب 12 سٹیپ پروگرام کا ایک حصہ بیان کر دیا. سو جو ہمارے یہ جو صبر کا پہلو ہے, انتظار کا جو پہلو ہے, وہ دو صورتوں میں سامنے آتا ہے. ایک یہ کہ کوئی چیز ہم کر سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا, تو یہ انتظار ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں, عملی اقدامات لیتے رہیں, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمیں ہماری محنت کا پھل ملے گا. اور جب ہمیں پھل ملے تو دوسرے حصے کو نہ بھولیں, وہ ہے شکر کرنا, ورنہ وہ سب بیکار ہے. پھر سب کچھ حاصل کرنا, اگر ہمیں شکر کرنا نہیں آتا, گریٹیچیوڈ نہیں آتا, تو پھر ہمیں
پروبیبلی احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی چیز حاصل کر لی ہے. کسی چیز کے حصول کا ایک پیمانہ یا ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کیا اس کے بعد ہم شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر ہم شکر نہیں کرتے تو پروبیبلی وہ ایک ایسی کامیابی ہے جس کا ہمیں پوری طرح سے ادراک نہیں. اچھا، صبر کے متعلق آپ نے کہا کہ ہم ویٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی تگ و دو بھی جاری رکھتے ہیں، کوشش بھی اور اچھے دن. شکر میں کیا کریں؟ شکر میں جو ہے اس کی ریئلائزیشن، اس کا مزہ، اس کا پلیئر، اور پھر اس ذات کے سامنے جھکنا جس نے اتنا اچھا دماغ یا جسم یا ڈسپلن آپ کو دیا، جس نے آپ پہ اتنی مہربانیاں کی، اتنا فضل کیا کہ آپ کو توفیق دی. دیکھیں، توفیق ایک لفظ بڑا اہم ہے جسے ہم بھولتے جا رہے ہیں. ہم بہت زیادہ دعا کی بات کرتے ہیں، لیکن دعا میں اس وقت تک جان پیدا نہیں ہوتی میرے خیال کے مطابق کہ جب تک ہم توفیق کی بات نہیں کرتے. یعنی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم کہتے یا اللہ مجھے 100 روپیہ دو، تو یہ تو بڑا ڈائریکٹ سی بات، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اتنے بڑے افسر سے آپ یہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں. تو بات کچھ یوں کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ کر سکوں کوئی بھی کام ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے انسان کے لیے بس وہی ہے جس کی اس نے صحیح کی. تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کچھ خود کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا پہ دعا کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو. لیکن اگر ہم ہمیشہ اپنی دعا میں ایک لفظ کو شامل کر لیں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ کر سکوں. توفیق کیا ہے؟ اہلیت ہے، استطاعت ہے، جذبہ ہے. یہی سب کچھ جو آپ نے فرمایا کہ توفیق وہ صحیح کے تمام جزو ہیں یا اجزاء ہیں جو آپ کو کامیابی کی منزلوں تک پہنچاتے ہیں. اور دعا کا جو ایسنس ہے وہ توفیق ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے لینڈ کرتے ہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے ہیں جو کہ وہ آپ کو دیتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر آپ کو کلیئرٹی رہتی ہے کہ کیا آپ نے ہے، توفیق اللہ نے دی ہے. تو آپ اس کنیکشن کو نہیں بھولتے کہ جب تک اذن نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے تب تک آپ کچھ کر گزرنے کے قابل نہیں ہوتے. لیکن جب آپ کے اندر وہ ایک اہلیت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے دماغی صلاحیتوں کی بنیاد پر یا جسمانی صلاحیتوں کی بنیاد پر یا دوسرے لوگوں کے تعاون کی وجہ سے، وہ آپ کو ایسے لوگ ملا سکتا ہے، ایسے مواقع دے سکتا ہے. لیکن کریں گے تو آپ، یہ جو ہماری تمنا ہے نا کہیں کہ ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے اور کوئی پیر سائیں ایسا ہو جو ہمیں کوئی تعویذ دے دے، جو ہمیں کوئی کہہ دے کہ جاؤ بے فکر ہو جاؤ میں نے دعا کر دی تمہارے لیے. تو ان سب چیزوں میں اگر ہم گم رہیں گے تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. معجزہ ہم چاہتے ہیں کوئی ہو جائے، مگر معجزہ اصل میں ہمارے اندر ہے. ایکچولی معجزہ جو ہم چاہتے ہیں یہ ہمارے چاہنے کی چیز ہے نہیں. معجزہ چونکہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں تو وہ ہمارے کہنے سے بھی نہیں ہوتا. معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اسی کی مرضی سے ہوتا ہے اور اسی کے ٹائم فریم سے ہوتا ہے. جب ہم معجزے کے بارے میں فوکس کرتے رہتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ایک جو رول ریورسل کی تمنا ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ معجزہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. آج آپ نے ایک بات کی رول ریورسل کی، اس میں ایک رول ریورسل اور بھی میں بات کرنا چاہوں گا، اور وہ رول ریورسل یہ ہے کہ دین جو ہے، اسلام جو ہے، مذہب جو ہے، اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سٹرکچر دیتا ہے، ایک کانسٹیٹیوشن دیتا ہے اس طرح کی. مگر جب ہم اس کو فائدہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو کئی دفعہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس پہ بھی تھوڑی سی یہ بھی تو رول ریورسل سے آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ادیان آئے تو ان کا مقصد انسان کی اصلاح تھا. جی آپ جب بھی پڑھتے ہیں تاریخ اسلام پڑھتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے، جو اسکول میں ہم پڑھتے ہیں اسلامیات میں پڑھتے ہیں کہ عرب کی اس دنیا میں جہاں اسلام کا ظہور ہوا تو وہاں بہت ساری معاشرتی برائیاں تھیں. بے شک. اور لوگ جو ہیں ایسے کام کر رہے تھے جو بہت ہی ناپسندیدہ تھے اور ان کو بہتر انسان بنانے کے لیے وہ دین آیا. تو مطلب یہ ہے کہ دین ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی فلو چارٹ اس طرح بنتا ہے کہ دین کا فضل ہم پر ہوتا ہے اور ہم فلاح پاتے ہیں. لیکن ایک سٹیج پہ ہمارے اندر وہ ایک ایروگنسی آ جاتی ہے، گرینڈیوسٹی آ جاتی ہے. پھر ہم اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہم دین کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں، ہم دین کو دنیا پہ بہت زیادہ
حاکمیت دلانا چاہتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے کہ جو اسلام کا دنیا میں نام روشن ہو جائے گا. اسلام ہو چاہے کوئی اور مذہب ہو، جب بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ کرسچینٹی ہو، جیوز ہوں، تو وہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. جب بھی رول ریورسل آ جاتا ہے کہ انسان دین سے فائدہ اٹھانے کے بجائے دین کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تو گرینڈیوسٹی بھی ساتھ آتی ہے، اور پھر جو ہے زور زبردستی کا کھیل شروع ہو جاتا ہے، اور کسی بھی مذہب کی نیک نامی کی بجائے اس کو بدنامی ملتی ہے ہماری طرف سے. اور میرے خیال میں اس سے زیادہ گناہ کی بات اور کیا ہوگی کہ ہم اپنے دین کے لیے بدنامی کا باعث ہوں. صحیح. یا دین تو بہت بڑی بات ہے، ہم اپنے ملک کے لیے یا ہم اپنے معاشرے کے لیے یا ہم اپنے خاندان کے لیے یا ہم اپنے ادارے کے لیے نقصان دہ ہوں یا ہم اپنے آپ کے لیے بدنامی کا باعث ہوں، تو تھوڑا سا تو نتائج پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اور کیا کیا آپشنز ہیں اور کیا کیا ایونیوز ہیں جو ہم وزٹ کر سکتے ہیں.